پاکستان ٹریڈ ہاؤس روس کے صدر ڈاکٹر زاہد علی خان نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ روسی حکومت نے شہریت کے قوانین سخت کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2025 سے پہلے شادی کے 3 سال بعد پاکستانی شہریوں کو روسی شہریت مل جاتی تھی، تاہم اب اسی مدت کے بعد صرف عارضی ریزیڈنسی دی جائے گی۔ ڈاکٹر زاہد علی خان کے مطابق جعلی شادیاں اور جعلی دستاویزات قوانین میں سختی کی بڑی وجہ ہیں۔ انہوں نے ماسکو میں موجود نمائندہ دنیا نیوز شاہد گھمن سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں ماسکو میں اور میرے ساتھ موجود ہے پاکستان ٹریڈ ہاؤس کے صدر ڈاکٹر زاہد علی خان، جو پیشے کے اعتبار سے ایک لائر بھی ہیں اور پاکستان اور رشیا کے معاملات اور تعلقات میں بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ پاکستان اور روس کے تعلقات میں انہوں نے 50 سال کے دوران اپنی بڑی ایفرٹس کی ہیں اور بہت سے انہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی حاصل کیے ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو پاکستانی ہیں وہ رشیا میں کیسے آ سکتے ہیں اور نیشنلٹی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، 2025 کے قوانین نئے آئے ہیں، اس سے پہلے نیشنلٹی لینا آپ کو پتہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ نئے قوانین کے مطابق رشیا کی نیشنلٹی لینا کتنا مشکل ہے یا آسان ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے نیشنلٹی لینا بہت آسان تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہوئی ہے اور اب نئے قانون کے مطابق نیشنلٹی لینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اگر شادی بھی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بھی اگر 3 سال کے بعد یا 3 سال کے دوران جو ہے طلاق ہو جاتی ہے تو نیشنلٹی کینسل ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے طریقے جو پہلے استعمال کیے جاتے تھے کہ جس میں پاکستان سے ایفیڈیوٹ لیا ہے اور اس کے بعد پرمیشن لی، پھر ٹرانسلیشن کر لیا، وہ سارا اب ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک چیکنگ ہوتی ہے۔ اب یہ اتنا آسان نہیں ہوا کہ آپ جو ہے کسی بھی طرح سے کوئی ایفیڈیوٹ لے آئیے اور آپ کی شادی ہو جائے گی اور آپ چل جائے گا۔ شادی کے بعد جو انہوں نے کنٹرول کرتے ہیں، وہ کنٹرول کا سسٹم بھی بہت سخت ہو گیا ہے۔ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، ہر بات کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کے پورے جو سٹائل آف لائف ہے جو رہنا ہے اس پر بھی ان کی نظر رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، 2025 سے پہلے کتنے عرصے میں نیشنلٹی ملتی تھی اور اب کتنا پیریڈ کر دیا انہوں نے؟ نہیں، 2025 سے پہلے تو بہت جلدی 5 سال کے نیشنلٹی مل جاتی تھی۔ یعنی آر وے پہ کتنی دیر میں مل جاتا تھا؟ آر وے پہ مل جاتا تھا سال بھر کے اندر، 6 سال بھر کے اندر جی، لیکن نیشنلٹی 5 سال بعد ملتی تھی اور ٹیمپریری ریزیڈنس جو ہے وہ 2 سال 2.5 سال میں 3 سال مل جاتا تھا، لیکن اب نہیں ملتا۔ اگر نیشنلٹی سے پہلے عارضی ریزیڈنسی اور پرماننٹ ریزیڈنسی کے دوران طلاق ہو جاتی ہے تو دونوں کینسل ہو جاتے ہیں؟ بالکل کینسل ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب نئے قوانین کے مطابق اگر شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی نہیں، اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنی مطلب نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں بچے کی بنیاد پر، یعنی پھر اس کو آر وے پہ یا پی آر نہیں لینی پڑے گی؟ نہیں، اس کا نیشنلٹی لے سکتا ہے۔ تو شادی کے علاوہ کون سے طریقے ہیں سر؟ شادی کے علاوہ تو ٹریڈیشنل وہ جو ہے راستے، ایک تو بزنس ویزا، ایک ورک ویزا اور ایک ٹوریزم وغیرہ، یہ 3 اسٹائل ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹس ہوگا، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو بزنس ویزا ہے وہ 3 مہینے اور سال بھر کا ملتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ آئیں ایک دفعہ بزنس کر کے، اگر بزنس کے لیے آ رہے مارکیٹنگ کر کے پھر آپ چلے جائیں، پھر آپ کو سال بھر کا ویزا ملتا ہے۔ نہیں تو وہ نیشنلٹی کا تو اس میں نیشنلٹی والا وے نہیں ہے؟ نیشنلٹی والا ہے وے۔ اچھا، اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ نے اپنے بزنس کنٹینیو کیا تو 3 سال تک آپ نے بزنس اسٹرکچر دکھانا ہے، بزنس پروگرام کو پورا امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ نے ٹیکس دینا ہے، اپنے لوگوں کو ہائر کرنا ہے، آپ نے جو ہے جو ٹرن اوور ہے وہ دکھانا ہے۔ اگر آپ 3 سال کے بعد دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو پی آر ملے گا، عارضی ریزیڈنس ملے گا۔ اس کے بعد پھر وہی سسٹم ہے، 3 سال کے بعد پرماننٹ ریزیڈنس اور پاسپورٹ وغیرہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بزنس ویزے والا؟ جی، بزنس ویزا۔ تو ورک ویزے والا؟ ورک ویزے کا بھی تقریباً یہی چیز ہے، ورک ویزا بھی ہے، لیکن ورک ویزے میں تقریباً آپ کو ایسا ہے کہ آپ کو جو کام کریں گے آپ
वो भी ऐसा है कि आपने 3 साल तक वर्क कहाँ करना है और उसके बाद वो देखेंगे कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपने कैसे काम किया और क्या कुछ है। अगर आप क्वालिफाइड हो गए उस दौरान, आपने कोई सेपरेट कोई ऐसी कोई एजुकेशन सेंटर में ले लिया है, तो फिर उसके बाद आपको 3 साल के बाद वो TRC दे देंगे। तो डॉक्टर साहब, ये स्टूडेंट जो हैं इनके लिए भी आर्जी रेजिडेंसी ली जा सकती है क्या? ये भी इस तरफ जा सकते हैं नेशनलिटी की तरफ? स्टूडेंट्स को आजकल नया कानून निकला है कि नॉन स्टूडेंट जितने भी हैं उनको वो TRC देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये पढ़े लिखे होने के बाद जो है ये मुल्क के लिए फायदेमंद होंगे, तो हम इनको TRC दे देते हैं। तो इनको नेशनलिटी नहीं मिलेगी? इनको नेशनलिटी मिलेगी, इनको भी मिलेगी, लेकिन वही सिस्टम वही होगा। 3 साल तक उन्होंने जो है वो अपनी जॉब करनी है। जॉब करने के बाद उसको फिर उसके बाद उनकी जॉब की जो है पोजीशन अगर परमानेंट पढ़ने के बाद जॉब करेंगे? जी, पढ़ने के बाद जॉब करेंगे। जब स्टडी खत्म कर लिए ना तो फिर उसके बाद जॉब करेंगे। यानी स्टडी के दौरान वो TRC ले सकते हैं और उसके बाद जब उनका वो कंडीशन चेंज होगी तो फिर अगला मरहला शुरू होगा। उसका मतलब वो फिर जॉब कर सकेंगे। जो आजकल वीजे बंद हैं, बिजनेस वीजे और टूरिस्ट वीजे, तो उसके सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल पे कोई बात की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ऐसी बात की जाए कि वो इस बारे में कुछ एहतजाज करें या इंक्वायरी करें या रिक्वेस्ट करें, जो भी है। लेकिन ये काम सिर्फ स्टेट लेवल पर हो सकता है, मिनिस्ट्री लेवल पर हो सकता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। हमने अप्रोच की है, लेकिन हमें ये अप्रोच जो है बहुत इतनी ज्यादा फाल नहीं है जो कि मतलब गवर्नमेंट लेवल पर बात हो सकती है। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब ने बताया कि जी अगर रशिया की नेशनलिटी लेनी है तो सबसे आसान है रशिया में शादी करना, और फेक शादियों का रास्ता बंद कर दिया गया है। और शादी 3 साल, जो 2025 से पहले जो कवानीन थे, 3 साल में आपको रशिया का पासपोर्ट मिल जाता था शादी करके, लेकिन अब वही कर दिया कि 3 साल बाद शादी के आपको सिर्फ आर्जी रेजिडेंसी मिलेगी। अगर उस दौरान आपकी तलाक हो जाती है तो आपका वो स्टेटस खत्म हो जाएगा। अगर शादी कंटिन्यू रहती है तो आपको नेशनलिटी मिलेगी, और अगर आपका इस दौरान शादी के बाद साल में 2 साल में बच्ची पैदा होते हैं तो आपको आसानी से जो रशिया की नेशनलिटी मिल सकती है। शाहिद गुम्मन, दुनिया न्यूज, मॉस्को।